فرمائش کی. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بڑھ کر ہم عبادت کریں، اللہ سے عبادت کر کے اپنا مقام ولی و یعنی بنائے اور اپنا مقام علماء کی شان جیسا بنائے، جو فقہا ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، ان کی طرح جن کی نماز پڑھنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، جن کے روزے رکھنے پر اللہ خوش ہوتا ہے، جن کی تلاوتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن کی دعائیں مانگنے سے فوراً اللہ دعائیں سن لیتا ہے. ایسے بننے کی ضرورت ہے ان ایام میں. یہ مخصوص ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا اور کہا کہ ان 10 دنوں کے علاوہ مجھے جو نیک کام کیے جائیں گے دیگر دنوں میں، ان 10 دنوں میں مجھے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ ہمیں تاکید سے بتلا رہے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو نیک کام کرنے کے ہیں 10 دنوں کے دیگر دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں میری عبادت کرنا مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ کو یاد کرو متعینہ دن میں. متعینہ دن سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ان ایام کے علاوہ کوئی ایسے ایام نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو. جس مہینے میں اور آپ داخل ہیں عشرہ ذی الحجہ، ان ایام میں ان 10 دنوں میں جو عبادت کریں گے، جو تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، یتیموں کی، محتاجوں کی، غریبوں کی، ہر شخص جو مجبور ہے اس کی ہم مدد کریں گے، اللہ کو ان دنوں میں زیادہ پسندیدہ ہے بدیگر دوسرے ایام میں. حدیث شریف کے الفاظ ہیں عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایسے ایام نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں میں سب سے زیادہ پسند ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو شخص اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے وہ بھی افضل نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ بھی افضل نہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو اپنی جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل گیا اور اس کے واپس آنے کی خبر نہیں. تو یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ایسے ہیں حضرات، ان کو ہم غنیمت جانیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے، احادیث شریف کا خلاصہ ہے، مفسرین ہمیں بتلا رہے ہیں کہ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، متعینہ دن میں، معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو. تو بعض علماء میں، بعض فقہاء میں اختلاف ہو گیا، آیا عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن زیادہ افضل ہے یا رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے؟ بعض مفسرین، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عشرہ زیادہ افضل ہے، عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ہے. دوسرے علماء کا مذہب کہتے ہیں
نہیں، رمضان المبارک کی جو آخری عشرہ ہے وہ افضل ہے۔ اب جو علماء کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ افضل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں یوم عرفہ کا دن ہے، اور یوم عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے تمام سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس میں روزہ ہے اور شب قدر ہے۔ شب قدر ہونے کی وجہ سے وہ رات والا افضل ہو گیا۔ دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں وہ فضیلتوں والے ہیں، اور آخری اعتبار سے رات کے اعتبار سے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ فضیلتوں والا ہے۔ اب اس عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں جو بندہ بھی ایک روزہ رکھے گا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ثواب حاصل کر لیا۔ اور ان مخصوص 10 راتوں میں جو کوئی بندہ رات کو نوافل پڑھے گا شب قدر میں نوافل پڑھنے کے برابر ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ کے نبی خود بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ